بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو وہ 6 غلطیاں بتانے والا ہوں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے، اور یہی غلطیاں ہماری زندگی کی برکت، سکون اور نصیب کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے وقت پر نماز کو ٹال دینا۔ بظاہر ایک چھوٹی سی عادت لگتی ہے، مگر یہی عادت انسان کی روحانی بنیاد کو کمزور کر دیتی ہے۔ ابھی پڑھ لیں گے کا جملہ دل کے نور، ذہنی سکون اور زندگی کی برکت کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ جب نماز مؤخر ہوتی ہے تو قرب الہی کمزور پڑتا ہے، گناہوں کی طرف میلان بڑھتا ہے، دل میں بے چینی، دعاؤں میں بے ذوقی اور زندگی میں بے تربیتی پیدا ہونے لگتی ہے۔ موبائل، مصروفیات، کاہلی یا ماحول، یہ سب نماز کو پیچھے کھینچتے ہیں اور ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ کس طرح برکتیں گھٹ رہی ہیں۔ حل یہی ہے کہ نماز کو زندگی کا پہلا شیڈیول بنائیں، اذان پر فوراً اٹھنے کی عادت ڈالیں، وضو کو آسان بنائیں، اللہ کی یاد دہانی گھر میں جاری رکھیں، نیک صحبت اختیار کریں اور ایک سچی نیت کے ساتھ نماز کو اپنی روزانہ کی ترجیح نمبر 1 بنائیں۔ جو دل اللہ کے سامنے وقت پر جھک جائے، اللہ اس کی زندگی میں روشنی، سکون اور برکت کو خود ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پہ ہے غصہ۔ غصے میں انسان اپنی زبان کو جذبات کے حوالے کر دیتا ہے اور ایک ایسا سخت لفظ کہہ بیٹھتا ہے جو چند لمحوں کا ہوتا ہے، مگر اس کا زخم مہینوں بلکہ پوری زندگی تک رہ سکتا ہے۔ گھر محبت، سکون اور رحمت کی جگہ ہے، لیکن ایک تلخ جملہ اس ماحول کو لرزا دیتا ہے اور رشتوں کی بنیادیں جو اعتماد اور احترام پر کھڑی ہوتی ہے اندر سے کمزور ہونے لگتی ہے۔ جب ہم غصے میں کسی کا دل توڑ دیتے ہیں تو گھروں سے برکت، دلوں سے قربت اور زندگی سے سکون اٹھنے لگتا ہے، کیونکہ دل کی آہ کبھی بھی اثر نہیں ہوتی۔ کامیابی اور حقیقی طاقت اسی کی ہے جو اپنے لہجے اور غصے پر قابو رکھے، کیونکہ دل جوڑنا آسان نہیں بلکہ دل توڑنا سب سے بڑی آسان اور بڑی محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے پر نمبر 3 پہ ہے رزق۔ اللہ کی ایک عظیم نعمت اور آزمائش ہے، مگر ہم روز مرہ کی زندگی میں کھانے کو چھوڑ دینے اور بالٹیوں میں بھر کے ضائع کرنے، پانی بہانے یا نعمتوں کو معمولی سمجھنے جیسے غلطیوں کے ذریعے اس کی بے قدری کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں کمائی تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی برکت نہیں رہتی، کیونکہ نعمت کی بے قدری برکت کو خاموشی سے کھینچ لیتی ہے۔ کھانے کا ہر لقمہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی توہین اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے جہاں رزق ضائع ہوتا ہے وہاں بے سکونی، غیر ضروری اخراجات اور عجیب سی تنگی گھر کر جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ رزق کا احترام کرتے ہیں، کھانا سنبھال کر رکھتے ہیں، پانی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور نعمت کے ایک لقمے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ ان کے گھروں میں برکت، آسانی اور سکون بڑھا دیتا ہے، کیونکہ نعمت کی قدر کرنے والا تنگی نہیں دیکھتا اور دینے والے کی عطا ہمیشہ اس کے لیے وسیع رہتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دینا۔ بظاہر بے ضرر محسوس ہوتا ہے، یہ تو بس مذاق تھا یا یہ تو بس بچ نکلنے کے لیے کہا، لیکن حقیقت میں یہی معمولی جھوٹ انسان کے کردار، اس کے رشتوں اور اس کی قسمت کے دروازے کو خاموشی سے بند کر دیتا ہے۔ جب ہم چھوٹی غلطیوں کو چھپانے، دوسروں کو خوش دکھانے یا مجاز کے نام پر حقیقت بدلنے لگتے ہیں تو سچائی کی قدر دل سے نکلنے لگتی ہے اور اعتماد کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جھوٹ وقتی آسانی ضرور دیتا ہے، مگر طویل مدت میں شرمندگی، بے چینی، دل کا بوجھ، رشتوں میں فاصلے اور برکت کی کمی چھوڑ جاتا ہے۔ چھوٹی باتوں میں مبالغہ آرائی، تضاد یا بہانے بنانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان سچائی سے دور ہو رہا ہے۔ علاج یہی ہے کہ غلطی کو فوراً تسلیم کریں، چھوٹے اہداف سے سچ بولنے کی عادت پختہ کریں،
خاموشی کو جھوٹ پر ترجیح دیں، اپنے ماحول کو سچا رکھیں اور معافی مانگنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جو شخص مجھے معاف کرے، میں غلط تھا کہنا سیکھ لیتا ہے، وہ سچ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ سچائی کے ساتھ جینے میں ہی اعتماد، عزت، سکون اور اللہ کی برکت ہے، اور جھوٹ ہمیشہ دل، گھر اور نصیب کو کمزور کرتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے والدین کو نظر انداز کرنا۔ والدین کو نظر انداز کرنا انسان کی زندگی کی سب سے خاموش مگر سب سے خطرناک غلطی ہے، کیونکہ والدین کی ناراضگی نصیب کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور ان کے دل کی ٹھیس بے برکتی کا سبب بن جاتی ہے۔ جب ہم مصروفیت، دنیا داری یا اپنی ترجیحات کی وجہ سے ان کی بات سننے، وقت دینے، ان کا خیال رکھنے یا ان کی تکلیف سمجھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں تو ہم صرف ان کے دل کو نہیں توڑتے بلکہ اپنی تقدیر کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ والدین کی ایک آہ رائے گاہ نہیں جاتی، یعنی بیکار نہیں جاتی، یہ آسمان پر جا کر انسان کی زندگی سے سکون، آسانیاں اور برکتیں کھینچ لیتی ہے۔ اور جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بند دروازے بھی کھول دیتا ہے، مشکلات بھی آسان کر دیتا ہے اور رزق میں بھی کشادگی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پہ ہے غلط نظروں کی حفاظت نہ کرنا۔ دل کی پاکیزگی، عبادت کے لطف اور گھر کی برکت کو خاموشی سے ختم کر دیتا ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا یا ٹی وی پر غیر مناسب مناظر دیکھنا دل میں شہوت، بے سکونی اور گناہ کی طرف جھکاؤ پیدا کرتا ہے، جس سے نماز میں خشوع ختم ہوتا ہے، دعائیں بے اثر ہونے لگتی ہیں اور رشتوں میں بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل ذہنی دباؤ، لت، بے حیائی اور روحانی کمزوری تک لے جاتا ہے۔ اس کے اسباب میں آسان رسائی، غلط صحبت، تنہائی، تربیت کی کمی اور فارغ وقت کا غلط استعمال شامل ہے۔ حل یہ ہے کہ فوراً ایسے مواد سے دوری اختیار کیا جائے۔ موبائل میں فلٹرز لگائے جائیں، نظر محفوظ رکھنے کی نیت مضبوط کی جائے، قرآن و اذکار اپنائے جائیں، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے اور ماحول کو پاک صاف رکھا جائے۔ یاد رکھیں، نظر کی حفاظت دل کی حفاظت ہے اور دل کی حفاظت پوری زندگی کی حفاظت ہے۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ ہماری آنکھوں، دلوں اور خیالات کو ہر فتنہ، ہر غلط نظر اور ہر بری چیز سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو نور عطا کر، ہماری نظروں کو پاکیزگی دے اور ہمیں تنہائی اور مجمع دونوں میں اپنے حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اے رب کریم، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے توبہ قبول کر، ہمارے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نگاہیں بھی پاک ہو اور دل بھی تیرے قرب کے لیے زندہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔